السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے روسو کی فلاسفی آف ایجوکیشن کے حوالے سے۔ روسو جو ہے وہ یہ والا ٹاپک سملر ٹو ٹاپک ہے نیچرلزم کے، یعنی کافی چیزیں اس کے، کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن کافی چیزیں اس کے اندر جو ریپیٹ ہوتی ہیں نا، وہ کیونکہ نیچرلزم کا بانی کون تھا؟ روسو تھا، تو وہ چیزیں یہاں پہ اوور لیپ کرتی ہیں۔ باقی روسو کی فلاسفی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو روسو کی بات کرتے ہیں کہ روسو کون تھا۔ اس کا اصل نام تھا جین جیکس روسو۔ جین جیکس روسو یہ سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کا ایک شہر ہے جنیوا، اس کے اندر 1712 کے اندر پیدا ہوئے اور 1762 کے اندر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا فلاسفر تھا، ایک یہ رائٹر تھا، اور فرانس کے اندر جو انقلاب آیا تھا اس کے اندر اس کا بڑا کردار تھا۔ اس کی دو بڑی مشہور بکس ہیں، دا ایمائل اینڈ سوشل کنٹریکٹ۔ ایمائل بک کے اندر ایک لڑکے کی کہانی بتاتا ہے کہ وہ کیسے کیسے بڑا ہوتا ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور وی گیٹ ٹرو نالج فرام نیچر، یہ کہتا ہے کہ ہم جو اصل نالج ہے نا وہ نیچر سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ سوسائٹی کے تھوڑے، اب ہم نے جوہن ڈیوی کی فلاسفی میں کہا نا کہ وہ کہتا ہے انڈیویجول کچھ نہیں، وہ سوسائٹی کے ساتھ ملے گا، لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ یار انڈیویجول جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے نا، نیچر بنائی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ تو جو بیر سوسائٹی ہے یہ تو خراب کر رہی ہے چیزوں کو، سوسائٹی تو لوگوں کو بری راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا یہ جو نیچر کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ان کے جو والد تھے وہ ایک گھڑی فروش تھے، گھڑی ریپیئر کرتے تھے، مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ پور تھے بڑے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ایک ایسی دنیا میں رہنا چاہیے جو اسٹیٹ آف نیچر ہو۔ نیچر کیا ہو گیا؟ نیچر فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی جیلس ہوگا، حسد ہوگا، کینہ، بغض، ریاکاری، برائیاں، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو کہتا ہے کہ انسان کو نا ایک اسٹیٹ آف نیچر کے اندر رہنا چاہیے جہاں پہ کوئی کرائم نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی نسل پرستی نہ ہو، بلکہ بالکل پیسفل لائف ہونی چاہیے، ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی لائف ایک یہ فلاسفی کیا تھی؟ یہ مطلب کہتا تھا کہ نالج وہی ہے جو ہم نیچر سے حاصل کرتے ہیں، بلکہ سوسائٹی سے نہیں، نیچر سے۔ اسی طرح مین سینس آرگن آر گیٹ وے، جو انسان کے جو سینس آرگن ہیں یہ گیٹ وے آف نالج ہے، انہی سے ہم نالج حاصل کرتے ہیں۔ اور جو نالج سینسز سے پروو ہو جائے، جس کو ہم ٹچ کر لیں، جس کو ہم دیکھ لیں، جس کو ہم جو ہے وہ چکھ لیں، جس کو سونگھ لیں، وہ چیزیں جو ہے اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ گاڈ میکس آل تھنگ گڈ، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں اچھی بنائی ہیں۔ مین میڈلز دیم ود، انسان جو ہے نا اس کی گڑبڑ کرتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مین ریجنریٹ تھنگ، انسان یعنی ایک ماحول اچھا ہوتا ہے کہ انسان اس کو ایک نیا ماحول کریٹ کرتا ہے جو پہلے والے اچھے ماحول سے خراب ماحول ہوتا ہے۔ ایمز اس کا کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو مستقبل کے لیے تیار کرنا، اس کا بھی ہے، یعنی مستقبل میں بلکہ آج کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بچے کو تیار کرنا، یہ بات کرتے ہیں، ان کا ایمز ہے۔ ریلیجیس ہو گیا، مورل، سوشل ایجوکیشن، یہ ریکمنڈ کی جاتی ہیں لیکن بڑی ایج کے اندر، بعد میں آپ دیکھیں گے۔ چائلڈ سینٹر ہونی چاہیے، بچے کو فری آزادی ہونی چاہیے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے بچے کے لیے، بچے کو کوئی جو ہے باؤنڈنس نہیں ہونی چاہیے، اس کی فزیکل، انٹلیکچوئل، ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کی بات ہونی چاہیے۔ ٹیچنگ میتھڈ کون سے ہوں گے؟ ایک تو ٹیچرز کی یہاں پہ بہت مائنر پلیس ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹیچرز جو ہے نا ناٹ ٹو امپوز رولز آف کنٹرول، کو جو بچے ہیں نا ان کے اوپر کوئی رولز نہیں ہے امپوز نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان کو آزادی دینی چاہیے، ان کو فریڈم دینی چاہیے، ان کی فریڈم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جب بچہ خود چیزوں کو ایکسپلور کرے گا تو اس کی لرننگ زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سے دیٹ ٹیچر شوڈ بلانگ اے بیٹ، وہ کہتا ہے کہ جو اسی لیے ٹیچر کی کم اہمیت دیتا ہے نا، تو اس کے اندر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو استاد جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور سوسائٹی چونکہ بری ہے، اب استاد بھی برا ہے، جب استاد ایک معصوم بچوں کے پاس آئے گا ایک بری سوسائٹی سے اٹھ کے، تو بچوں کو جو ہے نا وہ پڑھنے سے روکے گا، یا وہ اتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایک استاد بچوں کو مارتا ہے تو بچے جو ہے نا وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ٹیچر کیوں خراب ہوا؟ سوسائٹی نے اسے خراب کیا، تو کہتا ہے سوسائٹی خراب ہے اور استاد بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، اور استاد بچوں کو خراب کرے، وہ کہتا ہے استاد ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اور پلے وے میتھڈ کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، اور نیچر کو کہتے ہیں کبھی بھی اگنور نہ کرو، نیچر ہی سب کچھ ہے، اور نیچر ہی جو ہے وہ انسان کی جو ہے نا کسی نیچرل پوٹینشیل کو اور اس کی کیپیبلٹیز کو دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایجوکیشن کو نا بائی جینڈر دیکھتا تھا، کہتا تھا کہ میل جو ہے نا وہ ان کو زیادہ پڑھائی ہونی چاہیے، فیمیل کی پڑھائی نہیں ہونی چاہیے، فیمیل کو جب گھر کے کام، ہاؤس ہولڈ، گھر کے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے، اور میل جو ہے وہ باہر دنیا کے تمام علوم سیکھیں۔ کریکولم کے حوالے سے 5 سالوں تک یہ کہتے ہیں کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ مسل ایکٹیویٹی کرواؤ، بچے کو بھاگنا سکھاؤ، 5 سال تک اس کو چلنا سکھاؤ، بچے
کو اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ یعنی اس کی ہائٹ بڑھے، اس کا جو ہے نا وہ مسل سٹرونگ ہوں، اس کی باڈی سٹرونگ ہو، یہ 5 سال تک بچے کا اصل آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے، بچے کو بکش نالج کے اوپر 5 سال تک نہ لگائیے۔ اسے کہتے ہیں 5 سے 10 سال کے اندر اس کو سینسز جو ہے نا اس کو سٹرونگ کیجیے، یعنی بچے کو اس کو تیرنا سکھانا، اس کو سننے کی صلاحیت دینی کہ کیسے سننا ہے، کیسے مجھے بولنا ہے، یہ چیزیں اس کو سکھائی جائیں۔ 12 سے 15 سال میں اس کو کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی تعلیم، یعنی میتھ ہو گیا، سائنس ہو گیا، ڈرائنگ، لینگویج، سوشل سائنس، میوزک وغیرہ ہو گیا۔ اور 15 سے 20 یعنی 20 سال سے بات کراس کر جائے تو پھر اسپرچول اور ریلیجیس ایجوکیشن چائلڈ سینٹر یہ بھی بات کرتے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ پسند نہیں کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ عورت کو گھر کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھی عورت ہونی چاہیے اور گھر کی خوراک وغیرہ اس کے لیے اس کو ٹرین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈسپلن کے اندر یہ بھی جو ہے وہ فری ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی جو ہے نا وہ نیچر جو ہے نا وہ نیچرل ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے نیچر کا۔ اور جو بچہ جو ہے نا اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ اپنے کنسیکوینسز دیکھ لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ روسو نے اپنی بک جو ایمائل ہے اس کے اندر یہی بات کی کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے بنائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انر کیپیبلٹی جو ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں اور نیچر کے ساتھ جو ہے نا اس کو تعلق جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم ان ایجوکیشن، میتھڈ میں فریڈم ہے، کوئی میتھڈ نہیں ہے، جو اچھا لگے وہ کر دو، نیچر کی طرف آؤ، بچے کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرو، سیلف ایکسپیرینس کرو، انڈیویجول ڈیفرینسز کا خیال رکھو۔ اس کے علاوہ پازیٹیو نیگیٹو ایجوکیشن کو یہ پروموٹ کرتا ہے روسو۔ نیگیٹو ایجوکیشن اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم گھوم پھر کے اپنی ایکسپوجر کر کے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا نیگیٹو ایجوکیشن ہوتی ہے۔ پازیٹیو ایجوکیشن وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے یا کسی بک سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے ہماری پازیٹیو ایجوکیشن۔ اور اس کے علاوہ چلڈرن کمپین ٹو ڈو اڈلٹ ٹاسک، انسٹرکٹ چائلڈ ان ڈیوٹی۔ اب جب پازیٹیو ایجوکیشن کے اندر بچوں کو جو نا بڑے والے کام سکھائے جائیں گے، بتایا جائے گا بچے یہ کرو یہ کرو یہ اس طرح کرو، لیکن وہاں پہ جو نیگیٹو ایجوکیشن کے اندر بچوں کو ہم کتابوں سے نہیں، جیسے دیکھیں میرے پاس بچے ہیں 8ویں کے پڑھنے کے لیے، میں ان کو سائنس پڑھا رہا ہوں اور بچوں کو میں جو ہے نا کتاب سے پڑھا رہا ہوں کہ یہ اسٹومیٹا ہوتا ہے، یہ پتا ہے، اس کی اتنی جو ہے نا وہ مطلب وہ جو پارٹس ہیں جو بھی بیالوجی والے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ اور اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کو جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا بیٹا آج ہم ایک پودا لگائیں گے، ہم نے پودا لگایا اور بچے کو کہا کہ اب دیکھنا کل اس پودے کی کیا چیز، جب اگلے دن نکلی تو میں اس کو کہتا ہوں بچے ایک کمپل نکل آئی ہے یہ زمین سے، یہ کیسے دیکھیں یہ بیج کو اس نے پھاڑا ہے، میں اس کو وہاں پہ پھر میں اگلے دن بتاؤں گا دیکھیں یہ اس کی جو ہے نا یہ تنا ہے، یہ اس کی جڑ ہے، یہ اس کے پتے ہیں، یہ اس کے بیج ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو اس طرح جو سکھائی جاتی ہیں نا، جو اس کو نیگیٹو ایجوکیشن بولتے ہیں، اور روسو اسی کو ہی پروموٹ کرتا ہے۔ اور پازیٹیو ایجوکیشن یہ بکش نالج، جو ٹیچر بتائے وہی نالج، وہ والا اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ روسو جو ہے نا یہ لاز کے اگینسٹ تھا، وہ کہتے ہیں لاز جو ہے نا اس سال کے لیے بنتے ہیں، لوگ لاز بناتے ہیں، اور جو لاز جو ادارے بنانے والے ہوتے ہیں کل کو یہ ادارے جو ہے نا اپنے آپ کو سپریم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے اب پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے لاز بنانے والے کون ہے، پارلیمنٹ ہے، اور یہ کبھی کبھی پارلیمنٹ عوام سے سب سے اوپر اپنے آپ کو سمجھ لیتی ہے۔ لاز امپلیمنٹ کرنے والی عدلیہ ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ لیتی ہے، بڑی کو بلند سمجھ لیتی ہے۔ لاز امپلیمنٹ کرنے والی فوج ہے، وہ جو اپنی جو ہے نا چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہی ہوتی ہے۔ لاز امپلیمنٹ کرنے والی پولیس ہے، اور انتہائی بدماشی، ان کی بدماشی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جو لاز بنانے والے ہیں یہ ایک تو کامن پیپل کا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، لاز کو یہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ لاز کو ایز اے ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ لاز کے بغیر جو ہے نا وہ زیادہ سکون ہوگا زندگی کے اندر۔ اس کے علاوہ ہی وانٹ ایجوکیشن یہ اپنی لائف کے اندر ایجوکیشن کو جو ہے وہ اہمیت دیتا تھا، اور وہ کہتا ہے نیچر ایک اچھی چیز ہے اور آل ادرز آر ناٹ گڈ، اس کے نیچر کو پروموٹ کرتے تھے انسٹیڈ سوشل۔ یہ تھا ہمارا روسو کا ٹاپک، اور بہت سی باتیں روسو کے حوالے سے ہو چکی، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔